قبر کشائی ہونی تھی 26 کو. 24 تاریخ کو اس کی والدہ قبر کے اوپر لیٹ گئی جا کے. اس کی والدہ بڑا روتی ہے, بڑا روئی ہے وہ. تو اسی رات وہ لڑکی اپنی بہن کو خواب میں ملی ہے کہ وہ کہتی ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے, ہم قرآن پہ بھی ہاتھ رکھنے کو تیار ہیں کہ مجھے آج بہت تکلیف ہوئی ہے, تو امی سے کہیں میرے قبر پہ آ کے روئے نا. اور اسی رات وہ جو لڑکی کا بٹنوں والا موبائل ہے وہ لڑکی کے پاس تھا, اس کی ٹائپنگ تھی بڑی ABC وہ لکھتی ہوتی تھی, تو وہ اس سے ٹائپ کرتی ہوتی تھی. جمعے کی رات کو, منڈے کو قبر کشائی تھی, جمعے کی رات کو ان کو میسیج ریسیو ہوتا ہے لڑکی کے نمبر سے. لیکن ان کی بہنوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہماری بہن زندہ, اور زندہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن صحیح سلامت اس کی باڈی ضرور نکلے گی, جیسے ہم نے دفن کیا وہ ویسی نکلے گی. یہ ہمارا یقین, اگر نہ نکلے تو ہم یہ کیس ہی چھوڑ دیں گے. تو یہ بند یہ والا جو کھول دیتے ہیں نا پھر, تو لڑکی کا بازو ایسے باہر آ گیا, تو ویسے ہی مہندی لگی ہوئی تھی کہ جیسے ابھی تازہ, ظاہر ہے وہ شادی کی رات فوت ہوئی تھی, ویسے تازہ اس کی مہندی. ویسے اس کا بھائی کہتا ہے میں نے پاؤں کو ہاتھ لگایا, اس کی انگلیوں کو, پھر میں نے ایسے منہ پہ ہاتھ پھیرا, ایسے تھا میری بہن کا چہرہ, دیکھا تو نہیں میں نے لیکن میرے ہاتھ کو ایسے فیل ہوا کہ جیسے ابھی کے ابھی یہ اٹھ جائے گی. اس نے دروازہ ایسے ہلکا سا نوک کیا, اس نے ایسے کھول دیا, دروازہ اندر سے کھل گیا. یعنی کھلا ہوا تھا. جی دروازہ کھلا ہوا تھا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ شادی ہوتی ہے, دلہا دلہن کا دروازہ تو نہیں کھل سکتا نا پہلی رات, دروازہ اندر سے کھلا ہوا ہے. دلہن جو ہے وہ چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے, اور دلہا جو ہے اس کا سر جو ہے دلہن کے سینے پہ ہے, اور جو پاؤں ہے اس کے زمین پہ, اور وہ ایسے. جو دلہے کا والد ہے اور اس کی بہن ہے وہ فٹافٹ اندر جا کے جو بھی سامان تھا انہوں نے سمیٹا سمیٹی کی ہے فٹافٹ سے. اس کو اپنے بیٹے کی نہیں, حالانکہ اس کا 6 بیٹیوں کا یہ اکلوتا اس کا بیٹا ہے, اور سب سے پہلے وہ اس کو قبرستان لے کے گیا ہے اپنی بیگم کو, اپنی والدہ کی قبر پہ, کہ جو آپ نے منگنی کی تھی اپنے بھائی کے گھر, میں آج اس کو آپ کی امانت کو لے آیا ہوں, تو میں آپ کے پاس سب سے پہلے آیا ہوں. یہ نہیں پتا تھا کہ اگلے 10 گھنٹوں کے بعد یا 8 گھنٹوں کے بعد 2 قبریں اور بھی بن جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حارث بھٹی. قصور کا علاقہ کھڑے پر, جہاں پہ 4 ماہ قبل شادی ہوتی ہے, اور میاں بیوی شادی کی پہلی رات ہی اپنے کمرے میں ابھی جاتے ہیں, اور 1-2 گھنٹے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ دونوں میاں بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہے. اور اب چند روز قبل بیوی کی یعنی کہ اس خاتون کی ڈیڈ باڈی نکالی گئی اس کا DNA کے لیے, کیونکہ اس فیملی کی جانب سے خدشے کا اظہار کیا گیا کہ شاید ہماری بچی کو جان سے نہ مارا گیا ہو. اس خدشے کا اظہار کرتے ہوئے جب ان کی ڈیڈ باڈی نکالی تو ڈیڈ باڈی ایسی تھی جیسے ابھی دفنا کر گئے ہیں. اور ایک اور حیران کن آپ کو بات بتاؤں, جو اس خاتون کی جو والدہ تھی, جو گھر والے تھے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹی کے نمبر سے, یعنی کہ جو ان کی بیٹی ہے اس کے نمبر سے ایک میسیج موصول ہوتا ہے. وہ میسیج کیا تھا, یہ ساری کہانی ہے کیا. عظمیٰ صاحبہ نے سارے کیس کو بڑے اچھے طریقے سے رپورٹ کیا, سب سے پہلے قصور پہنچیں, بعد اس کیس کو پر بتاتی رہیں, اپڈیٹ کرتی رہیں. اب ساری رداس, ساری کہانی ان کی زبانیں جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عظمیٰ باجی, سب سے پہلے بتائیں یہ واقعہ جب ہوا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قصور میں یہ واقعہ پیش آ گیا؟ میرے کیونکہ قصور کا ہی ہمارا علاقہ ہے, اور میرے کزن کا ایک دوست ہے, اس نے مجھے فون کیا کہ اس طرح سے نا ایک دلہا اور دلہن کی جو ہے نا پہلی رات ہی ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا. تو شادی آج ہی ہوئی تھی اور آج ان کا جنازہ ہوا ہے, تو آپ آئیں. تو میں فوری طور پہ گئی, تو وہاں پہ یعنی کہ جو اس کی دلہن کی بہن تھی اس کا رو رو کے گلا بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے مجھے کچھ بتانے کی کوشش کی, لیکن جو دلہے کی ستیلی ماں تھی اس نے وہاں پہ اس کو گالی گلوچ شروع کر دیا. اور ایک گاؤں کا ان کا کوئی بندہ تھا, کوئی بابا اسلم, اس نے انٹرویو نہیں کرنے دیا. ہم گاؤں سے باہر آ گئے, لوگوں نے بتایا کہ اس طرح سے عجیب و غریب ہوا ہے کہ ان کی شادی ہوئی ہے, اور شادی ہو کے تو رات کے 2 بجے دلہن کی جو بہن ہے وہ دلہن کو کمرے میں چھوڑ کے اس کی ساری جیولری وغیرہ پیک کر کے تو باہر آتی ہے. اچھا. 2 بجے, اور یہ 24 جون کا واقعہ ہے. تو اس کی بہن جو ہے وہ باہر آتی ہے, اور صبح 4:30 بجے وہ دوبارہ واپس جاتی ہے. اس کی بھابھی ان کو دروازہ نوک کرتی ہے کہ وہ اٹھ جائیں, یعنی کہ 2 گھنٹے بعد ہی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے گاؤں میں لوگ جلدی اٹھ جاتے ہیں. بالکل. اور سردیوں میں آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں تقریباً 3:30 بجے اذانیں ہو جاتی ہیں. تو وہ گئی ہے اس کی بھابھی, تو بہن نہ چھپکے سے ساتھ چلی گئی کہ اپنی امی سے چھپکے کہ میں بھی جا کے دیکھ. تو انہوں نے دروازہ نوک کیا 2-3 دفعہ, دروازہ نہیں اندر سے کھولا کسی نے. تو اس نے فون کیا ہے اپنے بہنوئی کے نمبر پہ کہ میں فون کرتی ہوں, تو آگے سے بیل کی آواز جو تھی وہ باہر آ رہی تھی. اچھا. لیکن جو وہ فون نہیں اٹینڈ کر رہے. کہتی میں نے کہا فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے, دے لیں یہ نا کوئی ہمیں پاگل بنا رہے ہیں, شرارتیں کر رہے ہیں کہ فون نہیں اٹینڈ کر رہے. لیکن جیسے وہ دروازے کے پاس گئی 2-3 دفعہ فون کیا, بیل باہر آ رہی لیکن فون نہیں کوئی اٹھا رہا. اچھا.
اس نے دروازہ ایسے ہلکا سا نوک کیا, اس نے ایسے کھول دیا, دروازہ اندر سے کھل گیا. یعنی دروازہ کھلا ہوا تھا. جی دروازہ کھلا ہوا تھا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ شادی ہوتی ہے, دلہا دلہن کا دروازہ تو نہیں کھل سکتا نا پہلی رات, دروازہ اندر سے کھلا ہوا ہے. دلہن جو ہے وہ چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے, اور دلہا جو ہے اس کا سر جو ہے دلہن کے سینے پہ ہے, اور جو پاؤں ہے اس کے زمین پہ, اور وہ ایسے. تو وہ کہتے ہیں یہ بے ہوش ہو گئے, کیا ہوا ہے. انہوں نے فٹافٹ سے نا اس کو اٹھایا, دلہے کو باہر چارپائی پہ ڈالا ہے, دلہن کو اٹھا رہے ہیں کہ تمہارا میاں بے ہوش ہوا ہے, تم بھی بے ہوش سوئی, اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. ان کو یہی تھا کہ یہ دونوں بے ہوش ہو گئے ہیں. دلہن کو بھی باہر لے آئے. جو دلہے کا والد ہے اور اس کی بہن ہے, وہ فٹافٹ اندر جا کے جو بھی سامان تھا انہوں نے سمیٹا سمیٹی کی ہے فٹافٹ سے. اس کو اپنے بیٹے کی نہیں, حالانکہ اس کا 6 بیٹیوں کا یہ اکلوتا اس کا بیٹا ہے. اس نے 2 شادیاں کی ہیں, ایک شادی اس کی ہوئی, اس میں سے یہ بیٹا تھا اور 3 بیٹیاں تھیں. پھر اس نے دوبارہ شادی کی تو اس میں سے 3 بیٹیاں ہوئیں. 6 بہنوں کا یہ اکلوتا بھائی تھا. تو باپ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی فکر نہیں رہی, فوراً لا کے ڈالا, ایک لٹا دیا ان کو. اور گاؤں کا ڈاکٹر آیا, اس نے آ کے چیک کیا, انہوں نے پلس چیک کیا, انہوں نے کہا یہ دونوں ڈیڈ ہو گئے. اور انہوں نے شور ڈال دیا گاؤں کی عورتوں نے اور سب نے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, گاؤں کا چھوٹا سا ڈاکٹر, اس کو نہیں پتا. اچھا ایمبولینس آئی ہے, انہوں نے ایمبولینس میں نہیں ڈالا اپنی بہن کو, وہ اپنے سینے سے لگا کے بہنیں اس کو قصور ہاسپٹل میں لے گئی ہیں. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ 5-7 منٹ بعد ہے, یہ تو جو دلہا ہے اس کی جو ڈیتھ ہے وہ 4:30 بجے ہوئی ہے, جو دلہن ہے اس کی تقریباً گھنٹہ پہلے 3:30 ہوئی ہے. اب انہوں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے پوسٹ مارٹم کروانا ہے, تو ان کو پوسٹ مارٹم کا نہیں پتا وہ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں کروانا, وہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ڈر گئی ہیں. تو یہ یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے نا زندہ ہیں, یہ زندہ ہیں. اسی کشمکش کے اندر دونوں باڈیاں لے آتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں 5 بجے ڈاکٹر واپس بھی کر دیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو دلہے کا والد یہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ طوفان آنے والا ہے, طوفان اتنا بڑا آنا ہے, اس لیے فٹافٹ قبریں جو ہے نا نکالیں اور ان کو دفن کریں, طوفان آنا ہے بہت بڑا. انہوں نے کہا کیا طوفان آنا ہے. اس طرح کرتے کراتے یعنی کہ انہوں نے کسی کا ویٹ نہیں کیا, اور 2 بجے 1:30 بجے انہوں نے دونوں کو دفن کر دیا. اچھا. دونوں کزن تھے, آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, محبت کی شادی ہوئی تھی. بچپن میں سمیہ کی جو منگنی تھی یہ شرافت کے ساتھ ہوئی تھی, اور بڑا وہ یعنی کہ جوان 6 فٹ اس کی ہائٹ تھی لڑکے کی, اتنی لڑکی کی تھی. دونوں بڑے ینگ, بڑے, لڑکی 17 سال کی تھی اور لڑکا 22 سال کا تھا. اور نان کی دکان پہ وہ کام کرتا تھا. وجہ یہ بنائی گئی کہ جنریٹر تھا وہ انہوں نے کمرے میں چلایا تو اس کی گیس سے ہی مر گئے. ایک چھوٹا سا جنریٹر جس میں 1-1.5 لیٹر پیٹرول تھا, اور جنریٹر اندر تھا بھی نہیں, وہ تھا بھی کم. اوکے یہ مر گئے, اندر سے کنڈی کس نے کھولی. سارے شک تو جا رہے ہیں نا لوگ ادھر کہ کنڈی کھول کے تو نہیں وہ سوئے ہوئے تھے, انہوں نے لاک تو کرنا تھا. خیر میں نے دوبارہ میں گئی, جا کے میں نے رپورٹ کیا اس کیس کو, لوگوں نے فون کیا, آخر کار اس کے بھائی نے فیصلہ کیا, اس نے ریٹ دائر کی کہ میری بہن جو ہے وہ ناجائز طور پہ اس کو مارا گیا ہے. تو مجسٹریٹ کی اس نے ہاں درخواست دی کہ مجھے انصاف چاہیے, اس کی قبر کشائی کرائی جائے. پورا گاؤں اکٹھا ہوا, پورے گاؤں کا کوئی 500 گھر وہاں پہ آیا کچہری میں, جج کے سامنے ہر ہفتے بعد اکٹھے ہوتے رہے. پھر پورا گاؤں ان کا ساتھ نکلا, انہوں نے کہا بہت شریف تھے, بچی بڑی شریف تھی, آج تک کسی نے بچی کو دیکھا ہی نہیں, بڑی خوبصورت لڑکی. اور لڑکا بھی آج تک 8 گاؤں اس لڑکے کے جنازے پہ آئے تھے. اتنا وہ اچھا تھا, اس کا اخلاق اتنا اچھا تھا, وہ لڑکا اتنا اچھا تھا. اور اپنی یعنی کہ جو ستیلی ماں ہے, جو اس کی ممانی ہے, جو اس کی ماں ہے, اس کو بڑا پیار کرتا تھا. اپنی اس کی ایک بہن کی بھی اس نے شادی اپنے ساتھ کی ہے. پہلے دن اس کی برات تھی, پھر اگلے دن اس کی. اور جو دلہن ہے اس نے بڑی عجیب و غریب سی باتیں بھی کی شادی والے دن. جو یہ سارا میں نے کیس رپورٹ کیا ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کی بہن نے کہا کہ جب اس کو پارلر لے کے جا رہے تھے تو اس نے جب نکاح ہو گیا ہے, جب نکاح ہوا ہے تو اس نے کہا میں واقعی اس کی ہو گئی ہوں, یہ کہیں خواب تو نہیں ہے, میں شرافت کی ہو چکی ہوں, میں اس کی دلہن ہوا, میں اس کے نام لگ چکی ہوں. اور پھر بعد میں اس نے 100 روپیہ مجھے دیا ہے کہ یہ اس کے اوپر سے نا صدقہ آپ نے دینا ہے. اس نے کہا تمہیں اپنی کوئی فکر نہیں, اس کی فکر. کہتی نہیں, میرے دل میں ایک ایسے خلش سی ہے, مجھے ڈر سا لگ رہا ہے, آپ اس کا صدقہ دے دے. جب برات آئی ہے تو دلہن نے نقاب کر کے, کسی کو نہیں پتا تھا, نقاب کر کے یعنی کہ چادر ایسے پرانی سی لے کے تو دلہے کے اوپر سے ویلیں دے رہی تھی. وہ اپنے یعنی کہ ہسبینڈ کے اوپر سے وہ ویلیں دے رہی تھی جب وہ برات لے کے آیا. تو اس کے بعد پھر نکاح ہوا ہے. 4 دفعہ برات واپس گئی ہے, دوست لے کے گئے ہیں, کبھی کس گاؤں میں کبھی کس میں, پیچھے ہٹ کے پھر واپس لے کے آئے ہیں. بڑی دھوم دھام سے شادی, اور انوکھی شادی ہوئی ہے گاؤں میں. یہ پہلی اور آخری میرے خیال میں شادی ہوگی جو اتنی انوکھی تھی, جس کی مہندی پہ کتنے گاؤں اکٹھے ہوئے, جس کی شادی پہ اتنے گاؤں اکٹھے ہوئے. شادی ہوئی ہے, گھر چلے گئے ہیں, اور سب سے پہلے وہ اس کو قبرستان لے کے گیا ہے, اپنی بیگم کو.
اپنی والدہ کی قبر پہ کہ جو آپ نے منگنی کی تھی اپنے بھائی کے گھر، میں آج اس کو آپ کی امانت کو لے آیا ہوں، تو میں آپ کے پاس سب سے پہلے آیا ہوں۔ یہ نہیں پتا تھا کہ اگلے 10 گھنٹوں کے بعد یا 8 گھنٹوں کے بعد 2 قبریں اور بھی بن جائیں گی۔ فوت ہو جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں، پورا گاؤں اکٹھا ہوتا ہے، ڈیلی ان کی طرف سے کبھی کوئی بات، کبھی بڑا روتی تھی اس کی بہنیں کہ ہمیں چین نہیں آتا۔ اچھا، اس سے ایک دن پہلے قبر کشائی ہونی تھی 26 کو، 24 تاریخ کو اس کی والدہ قبر کے اوپر لیٹ گئی جا کے، اس کی والدہ بڑا روتی ہے، بڑا روئی ہے وہ، تو اسی رات وہ لڑکی اپنی بہن کو خواب میں ملی ہے کہ وہ کہتی ہے یہ جھوٹ نہیں ہے، ہم قرآن پہ بھی ہاتھ رکھنے کو تیار ہیں کہ مجھے آج بہت تکلیف ہوئی ہے، تو امی سے کہیں میرے قبر پہ آ کے روئے نا۔ اور اسی رات وہ جو لڑکی کا بٹنوں والا موبائل ہے وہ لڑکی کے پاس تھا، اس کی ٹائپنگ تھی بڑی ABC وہ لکھتی ہوتی تھی، تو وہ اس سے ٹائپ کرتی ہوتی تھی۔ جمعے کی رات کو، منڈے کو قبر کشائی تھی، جمعے کی رات کو ان کو میسیج ریسیو ہوتا ہے لڑکی کے نمبر سے اپنی بہن کو، ہر ہار کے بعد ایک جیت ہے۔ میں آپ کو وہ میسیج دے دوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ ہر ہار کے بعد ایک جیت ہے۔ موبائل کس کے پاس تھا؟ موبائل اس کی والدہ کے پاس ہے، اور والدہ نے موبائل یوں رکھا ہوا ہے، یعنی کہ 4 ماہ ہو گئے اس نے یوں رکھا ہے، اس کو فون یس بھی نہیں کرنا آتا۔ وہ جب فون آتا ہے نا تو کسی کو دیتی ہے تو وہ یس کر دیتے ہیں اس کو، اور ان کے گھر میں اس کا بوڑھا ایک والد ہے، اس کی بوڑھی والدہ ہے، ان کو بالکل میسیج نہیں کرنا آتا، ان کو فون بھی بڑی مشکل سے سننا آتا ہے۔ اور انہوں نے فٹافٹ اپنی والدہ کو فون ملایا ہے کہ امی یہ سمیہ کا فون کس کے پاس ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ہے، میری گود میں۔ اس نے کہا ابھی ابھی فون آپ کے پاس تھا؟ اس نے کہا میرے پاس ہے، دیکھیں میں نے ابھی ابھی نکالا، آپ کا فون آیا ہے، تو یہ میں نے محلے والی کو بلایا تو اس نے یس کیا۔ وہ حیران پریشان کہ یہ میسیج کہاں سے آیا ہے۔ اب ہم نہیں کہتے کہ یہ کوئی اللہ نہ کرے کہ ہم کوئی ایسی فضول بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے کمپنی کی مسٹیک ہو۔ اب کچھ لوگ کمنٹس باکس کے اندر کہہ رہے تھے کہ اس نے ہو سکتا ہے میسیج لکھ کے رکھا ہو، بعد میں سینڈ کیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ قدرت کا کرشمہ ہے، اس کی طرف سے آیا دلہن نے قبر سے، تو میسیج نہیں کیا، نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ خیر 4 تاریخ کو 26 کو ان کی جو قبر کشائی تھی وہ نہیں ہوئی، پوسٹ پون ہوگی، ڈیٹ آگے ہوگی۔ بڑا وہ روئے پیٹے، سب انتظامات مکمل تھے، بٹ پتہ نہیں کیا ہوا۔ اب اس کی قبر کشائی ہوئی ہے 4 کو، 4 اکتوبر کو، 4 اکتوبر کو قبر کشائی ہوئی، اور وہ بھی ایک منظر تھا دیکھنے والا، نہ ایسا کبھی کسی نے دیکھا نہ سنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اعمال ہیں، قبر میں اللہ اور بندے کے معاملات ہوتے ہیں، اور مجسٹریٹ، جج اور 7 ڈاکٹرز آئے اور پولیس کی ایک ٹیم آئی۔ تو لڑکے کی یہ شرط تھی کہ میری بہن کو کوئی غیر مرد ہاتھ نہیں لگائے، میں اپنی بہن کو قبر سے جیسی بھی اس کی ہڈیاں جو بھی ہوگا میں خود نکالنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان کی بہنوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہماری بہن زندہ، اور زندہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن صحیح سلامت اس کی باڈی ضرور نکلے گی، جیسے ہم نے دفن کیا وہ ویسی نکلے گی، یہ ہمارا یقین، اگر نہ نکلے تو ہم یہ کیس ہی چھوڑ دیں گے۔ یعنی کہ اتنا ان کا اندھا دھند کانفیڈنس تھا۔ اب جب قبر کشائی ہوتی ہے تو انہوں نے پرفیوم وغیرہ ڈھیر سارے منگوا رکھے تھے کہ اسمیل نہ آئے باڈی کی، اسمیل نہ آئے باڈی کی، کیونکہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے قبر میں جو بھی معاملات ہیں۔ اب جب سلیپوں تک پہنچے ہیں تو مجسٹریٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے سلیپ تھوڑی سی ہٹانی اور پیچھے ہٹ جانا ہے، کیونکہ بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس دن 4 ماہ اور 9 دن ہو چکے تھے 4 ڈیٹ کو، تو انہوں نے کہا آپ نے پیچھے ہٹ جانا، ایک دم حبس پڑے گی تو کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، انہوں نے تھوڑی سی سلیپ ہٹائی ہے، تھوڑی دیر ویٹ کیا، پھر تھوڑی سی اور ہٹائی ہے، پھر اور ہٹائی، دوسری سلیپ تھی۔ جیسے جیسے سلیپیں ہٹاتے گئے ٹھنڈی ہوا آتی گئی ہے، اتنی ٹھنڈی ہوا اور اتنی خوشبو کہ جج جو تھا وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے اس قبر پہ آ گئے، ڈاکٹر بھی آ گئیں، اور جج کی آنکھوں میں آنسو تھے، ڈاکٹر بھی رو پڑی۔ اور جب انہوں نے سلیپیں ہٹا دی تو اتنی ٹھنڈ تھی وہاں کہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل گئی، لوگ بائکوں پہ 7 گاؤں اکٹھے ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے پھر ایک دم ویڈیو جاتی ہے جو بھی، تو لوگوں نے اس طرح بتانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں جب اس کو انہوں نے پھر اپنے بھائی نے اس کو ایسے پکڑ کے تو نکالا باہر، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ اب اس کو انہوں نے وہ جو پھٹا ہوتا ہے مسجد کا جس کے اوپر نہلاتے ہیں اس کے اوپر ڈالا، اور اجازت نہیں تھی، اللہ کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہوتی کہ جب ایک دفعہ دفن کر دیا جاتا ہے دوبارہ آپ چہرہ نہیں دیکھ سکتے، تو چہرے کے اوپر وہ تھا سارا۔ پھر ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر تھی کیونکہ وہ خاتون تھی اس لیے لیڈی ڈاکٹر نے اس کا کرنا تھا۔ اب وہاں ایک اور معجزہ ہوا ہے، ان کو باہر نکال دیا، بھائی کو بھی۔ اچھا بھائی تھا، پھر ایک گاؤں کا اندر بندہ اور بھیجا گیا کہ بھائی تو شاید جھوٹ بولے گا، آپ جائیں۔ وہ گاؤں کا بندہ گیا ہے، جا کے اس نے دیکھا ہے، تو یہ بند یہ والا جو کھول دیتے ہیں نا پھر،
تو لڑکی کا بازو ایسے باہر آ گیا, تو ویسے ہی مہندی لگی ہوئی تھی کہ جیسے ابھی تازہ, ظاہر ہے وہ شادی کی رات فوت ہوئی تھی, ویسے تازہ اس کی مہندی. ویسے اس کا بھائی کہتا ہے میں نے پاؤں کو ہاتھ لگایا, اس کی انگلیوں کو, پھر میں نے ایسے منہ پہ ہاتھ پھیرا, ایسے تھا میری بہن کا چہرہ, دیکھا تو نہیں میں نے, لیکن میرے ہاتھ کو ایسے فیل ہوا کہ جیسے ابھی کے ابھی یہ اٹھ جائے گی. اس کے بعد اس کا دل نکالا گیا ہے. اور پھر اچھا اس کی والدہ باہر کہیں بیٹھی ہوئی تھی, دور بٹھایا ہوا تھا ان کو, پرفیوم ایک بھی نہیں لگا, ایز اٹ از بند پرفیوم سائڈ پہ کر دیے گئے. خوشبو اتنی تھی, وہ لڑکے کے ہاتھوں میں سے خوشبو آ رہی تھی. پھر جب انہوں نے اس کا دل نکالا ہے نا, تو والدہ کو نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں. اب اندر باڈی ہے, ڈاکٹر ہے, اور بس اس کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر ہے. تو جب اس کا دل نکالا تو اس کی والدہ نے کہا میرا دل گیا, ہائے میرا دل گیا. پھر اس کے گھٹنوں کی کچھ ہڈیاں نہیں, تو والدہ نے کہا میرے گھٹنے گئے, میرے گھٹنے گئے. میں نے اس کی والدہ سے انشاءاللہ ملنے جانا ہے, پھر میں آ کے آپ کو دوبارہ بتاؤں گی. پھر اس کے سر کے بال جب انہوں نے کاٹے ہیں نا, تو پھر والدہ نے کہا میرا سر گیا. ایسے وہ کرتی رہی. اس کے 14 پیسز لیے گئے. حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جب اس کی بہن نے کہا کہ شاید میری نظر کمزور ہے, جب انہوں نے اس کا دل نکالا ہے نا, اس کا پیس کیا, اس کے اندر سے خون ٹپک رہا تھا 4 ماہ اور 9 دن کے بعد. اور پھر جو اس کے بال تھے انہوں نے جتنے چاہیے تھے باقی اس کے کفن پہ رکھ دیے. اس کا بھائی کہتا میں نے اس کے بال جو تھے نا وہ اپنی جیب میں ڈالنے کی کوشش کی کہ میں لے جاتا ہوں اپنی بہنوں کو دکھاؤں گا. کہتے پھر میں ڈر گیا, میں نے کہا یہ اللہ کی امانت ہے, اللہ کے معاملات میں لے کے جاؤں گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو کہتا میں نے وہ بال نا پیچھے ہٹا کے تو اپنی بہن کے بالوں کے اندر رکھے, تو اس کے بال بھی ویسے ہی ریشم کی طرح گیلے تھے. اور پھر انہوں نے واپس جو اپنی بہن کو اٹھا کے قبر میں ڈال کے پھر اس نے اوپر سلیپیں رکھی. وہ بڑا رویا وہاں پہ, اور اس نے معافی مانگی اپنی بہن سے کہ دنیا والوں نے تجھے معاف نہیں کیا, ہم نے تو تجھے دفن کیا تھا, تو پاک دامن تھی بالکل, تو دنیا نے تجھے نہیں چھوڑا. 14 پیس اس کے نکالے گئے, نکال کے پیسی سارے. پھر وہ ڈاکٹر جو ہے اپنے ساتھ لے گئے. 3 ہفتے کے بعد ڈی این اے کی رپورٹ آئے گی, پتہ چلے گا موت کیا وجہ کیا بنی تھی اس رات ان دونوں کے ساتھ ہوا گیا تھا. اب جب اس کو قبر میں ڈالا ہے تو اس کی سلیب ساتھ والی قبر کو لگی, نیچے سے دونوں قبریں ایک ہی ہیں ہسبینڈ وائف کی, تو وہ وہاں سے مٹی جڑ گئی. تو پھر اس نے جج نے منع کیا کہ آپ نے اس کفن کو ہاتھ بھی نہیں لگانا, اس قبر کو دیکھنا بھی نہیں, یہ دولہے کی قبر تھی. اس کا کفن بھی ایسے تھا جیسے کبھی میلا ہی نہیں ہوگا. وہ جی آخر میں لوگ سوچیں گے کہ لڑکے کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کیا گیا. لڑکے کا اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ انہوں نے تو اپنی بہن کی درخواست دی نا, اس کا باپ چاہے تو ہو سکتا ہے یا اس کی بہنیں چاہیں تو ہو سکتا ہے. ان کی تو کہنے, کیونکہ ان کا تو کزن ہے, ماموں کا بیٹا ہے, کہتے ہیں ہمیں اس کا اس سے زیادہ دکھ ہے, ہم چاہتے تھے اس کا بھی ہوتا. تو پھر وہ بڑا روئے ہیں وہ. پھر انہوں نے اندر بند کیا. پھر پورے گاؤں نے اس لڑکے کے ہاتھوں کو چوما ہے, اور اس کے میں خوشبو آ رہی تھی, وہ جنت کی خوشبو ہو سکتی ہے, ہم تو یہی کہیں گے نا. اب دیکھیں یہاں پہ بڑے سارے معاملات ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا قیامت تک کفن میلا نہیں ہوتا. صحیح بات. ٹھیک ہے, اور جو ہمارے جیسے گناہ گار ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے قبر میں. تو یہ قصہ ہے, یہ کہانی ہے. اب 3 ہفتے کے بعد ڈی این اے کی رپورٹ آئے گی, اور آخر کار جج کو یہ فیصلہ لینا پڑا. جب پورا کھریپڑ گاؤں اس کے پاس 10 دفعہ گیا کہ ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وجہ کی موت کی وجہ معلوم کرنی ہے. 2 گھنٹوں کے اندر اندر یہ دلہا دلہن بنے. اتنا ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے,